نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 43 سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے لے کر 44 تک۔ یہاں سے وہ خطبہ شروع ہو رہا ہے جو خاص طور پر وفد نجران کے لیے اترا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اصطفیٰ چن لیا آدم علیہ السلام کو و نوحن اور نوح علیہ السلام کو و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو و آل عمران اور آل عمران کو علی العالمین جہان والوں پر۔ ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اصطفیٰ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو پاکیزگی یا اچھائی کی بنا پر چن لینا، خالص کر لینا، برگزیدہ بنا لینا۔ کسی کو پاکیزگی یا اچھائی کی بنا پر چن لینا اصطفیٰ کہلاتا ہے۔ اسی سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نام ہے مصطفیٰ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام بہت اسپیشل تھے۔ ان کی خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت اللہ نے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ دوسری خصوصیت اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اپنی روح ڈالی۔ ان کو علم الاسماء دیا گیا۔ پیچھے پڑھ چکے ہم، آدم کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کروایا، جنت میں رہائش دی۔ ان سے قصور ہو گیا تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ نبوت کے لیے چنا، یہ سب سے پہلے پیغمبر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو چن لیا اور ان تمام خصوصیات سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور اللہ نے آپ کو جنت میں رہنے کی جگہ دی اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت آدم کی تمام خصوصیات کا ذکر ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو چنا، ونوحن اور نوح علیہ السلام کو بھی چنا۔ پھر دوسری اہم ترین شخصیت جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ یہ آدم ثانی بھی کہلائے کیونکہ ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو ڈبو دیا گیا طوفان نوح میں۔ سب لوگ ڈوب گئے سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور یہ اہل زمین کی طرف پہلے رسول تھے۔ جب لوگوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف مبعوث فرمایا،
اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت آدم پہلے پیغمبر تھے، نبی تھے، لیکن پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے۔ نبی اور رسول کا فرق میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے لیکن نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی بنایا تھا تو اس وقت کوئی خاص شریعت ان کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ سب سے پہلی شریعت جو اتری وہ نوح علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اللہ نے ان کو بڑی لمبی عمر دی نوح علیہ السلام کو، لیکن ان کے ماننے والے لوگ بہت کم تھے۔ مشکل سے 70 سے 80 لوگ ان پر ایمان لائے تھے۔ تقریباً 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے گنے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اتنے کم لوگوں کے ایمان لانے پر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ بہت زیادہ صبر کرنے والے رسول تھے، اپنی محنت اور اپنے کمٹمنٹ کی وجہ سے چنے گئے۔ وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو چنا۔ یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عزت افزائی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کو چھوڑا تھا اور توحید کا راستہ اپنایا تھا، اور اس توحید کی وجہ سے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک الگ علاقے میں جا بسے تھے، اپنی پوری قوم کو چھوڑ دیا، اپنے سارے رشتے ناتے سب اس توحید کی وجہ سے قربان کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آل کو چنا، اور انہی کی ہی نسل سے کتنے پیغمبر اور رسول آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ وآل عمران، اور آل عمران کو یعنی اللہ تعالیٰ نے چنا۔ عمران کون تھے؟ اس بارے میں مفسرین دو آراء رکھتے ہیں۔ پہلی رائے کہ یہ حضرت مریم کے والد تھے، چونکہ آگے ہی آیت میں آ رہا ہے اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے کہ میں اپنی اولاد کو اللہ کے لیے نظر کرتی ہوں، تو وہ حضرت مریم کی والدہ تھیں، تو یہ عمران حضرت مریم کے والد ہوئے، اور یہ حضرت عیسیٰ کے نانا بھی ہوئے۔ دوسری رائے کے مطابق یہ موسیٰ اور ہارون کے والد ہیں، اور انہی کی اولاد سے حضرت مریم ہیں۔ تو آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور حضرت مریم ہے۔ آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم ہے۔ علی العالمین، جہان والوں پر، یعنی رہتی دنیا تک کے لوگوں پر اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا۔ اب یہاں پر خاص الخاص آل عمران کا ذکر آئے گا، اور ایک عورت کا واقعہ اس میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ذریتاً، اولاد ہیں، بعدھا، بعض ان کے، من بعد، بعض میں سے۔ ذریتاً کا جو لفظ ہے ذال را سے بھی ہے اور ذال را حمزہ سے بھی ہے۔ اگر اس کا روٹ ورڈ ذال را ہے تو معنی چھوٹی چونٹیاں، جس طرح آپ نے چونٹیوں کو بکھرتے ہوئے زمین پر دیکھا ہو، انسانی نسل بھی
اسی طرح سے پھیلتی ہے. چھوٹی چھوٹی چونٹیاں زمین میں جیسے پھیلتی ہیں ایسے ہی انسانی نسل بھی پھیلتی ہے. اور اگر اس کا روٹ ورڈ ذال را حمزہ سے ہو تو معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، مراد نسل ہے. تو یہ اولاد ہیں، یہ نسل ہیں، بعدھا من بعد، بعض ان کے بعض میں سے، یعنی سب کا تعلق اسی بنیاد پر ہے، کیونکہ ان سب کا مشن ایک ہی تھا. جن لوگوں کا پیچھے ذکر ہوا ان سب کا اس دنیا میں مشن ایک ہی تھا، سارے کے سارے اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے. ذریتن کا جو لفظ ہے یہ اولاد کے لیے بھی آتا ہے اور یہ نسلوں کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ باپ دادا سے جو نسلیں چلتی ہیں ان سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اولاد ہیں، یہ نسل ہیں، بعض ان کے بعض میں سے. یہ سب کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے اور اس تعلق کی بنیاد ان سب کے مشن کا ایک ہونا، اور وہ مشن اللہ کے پیغام کو پہنچانا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ، جب کہنے لگی بیوی، عورت، عمران، عمران کی. تفاسیر میں ان کا نام حنہ بنت فاقوز آتا ہے، حنہ بنت فاقوز. یہ حضرت مریم کی والدہ کہتی ہیں ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، نظر تو، میں نے نظر کیا، لکا، تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، یعنی اپنے بچے کو تیرے لیے نظر کرتی ہوں، محررن، آزاد کیا ہوا، میں اس کو آزاد کرتی ہوں تیرے لیے. یہ لفظ وہ اس لیے استعمال کر رہی ہیں کہ وہ ایک نیت کر رہی تھی کہ میرا بچہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا، میں اس کو دین کے لیے وقف کر رہی ہوں، بری باتوں سے آزاد ہوگا، میری خدمات سے اور میرے مطالبوں سے آزاد ہوگا، صرف تیری عبادت کے لیے مخصوص ہوگا. یہ لفظ محررن جو ہے یہ ہا را سے ہے. آپ اردو میں ایک لفظ پڑھتے ہیں تحریر، جو بھی آپ لکھتے ہیں اس کو آپ تحریر کہتے ہیں. تحریر کا معنی ہوتا ہے دل کے خیالات کو آزاد کرنا، یعنی صفحے پہ لکھ دینا. جو بات آپ کے دل دماغ میں تھی آپ نے اس کو تحریر کی شکل دے دی، یعنی اپنے خیالات کو آپ نے آزاد کر دیا. وہ آپ کے دل کے خیالات آزاد ہو کر صفحے پر آ گئے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ نظر مان لی ہے کہ جو بچہ مجھے ہوگا وہ تیرے لیے آزاد ہوگا، وہ دنیا کے کام کاج سے آزاد ہوگا، وہ بری باتوں سے آزاد ہوگا، وہ میری خدمات سے، میرے مطالبوں سے آزاد ہوگا، صرف اور صرف تیری عبادت کے لیے خاص ہوگا. فتقبل منی، پس تو قبول کر لے مجھ سے. اس حصے کو اگر آپ سرکل میں لے لیں، ایک تو اپنی سب سے پیاری چیز یہ اللہ کے راستے میں دینے کی نیت کر رہی ہیں، اور ساتھ یہ بھی دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تو مجھے میرے اس عمل کو اور میری اولاد کو قبول کر لے. محبوب ترین چیز دے کر بھی یہ فکر ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے.
دراصل ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے. جیسے ہی یہ حاملہ ہوئی، بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے شوہر فوت ہو گئے. اور ایسی ماں کہ اب اس کا شوہر بھی نہیں ہے اور بچہ اس کا محبت کا اور آگے دیگر دنیاوی ضرورتوں کا سہارا ہوگا. کہتی ہے میں وہ اللہ کے راستے میں وقف کرنے کے لیے نیت کرتی ہوں. اور ساتھ ساتھ ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر لے. انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی، السمیع العلیم سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جو میں کہہ رہی ہوں وہ آپ سن رہے ہیں، اور اللہ جو میرے دل میں نیت ہے آپ اس کو جانتے ہیں. انکا انت السمیع العلیم. کتنا ایمان تھا، کتنا یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ جو کہہ رہی ہوں وہ اللہ سننے والا ہے، جو میرے دل میں نیت ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے. تو یہ کہہ کر دراصل وہ اپنے اس یقین کا اظہار کر رہی ہیں کہ اللہ اس کو قبول کریں گے انشاءاللہ. جیسے کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ یہ وہ عورت تھیں جن کے شوہر فوت ہو چکے تھے، اور ان کے لیے ان کا بچہ ان کی امیدوں، تمناؤں اور محبت کا مرکز تھا. یہ کافی عرصے سے اولاد کی خوشخبری سے محروم تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری دی، یہ حمل سے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شوہر کو فوت کر دیا. بہت ہی نیک خاتون تھیں، اور ان کے شوہر بھی جو عمران تھے وہ بھی بہت نیک تھے. تو شوہر کے جانے کے بعد انہوں نے یہ نظر مانی کہ اب جو بھی اولاد مجھے ہوگی اللہ میں اسے تیرے لیے وقف کر دوں گی. آج اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم میں سے کتنی خواتین ایسے ہمت رکھتی ہوں، وہ بھی ایسے حالات میں جب وہ بالکل اکیلے رہ گئی ہوں، اور ساتھ ساتھ پھر وہ یہ بھی دعا کریں فتقبل منی، اللہ تو مجھ سے اس کو قبول بھی کر لے. اس اولاد کو وقف کرنے کی بات کر رہی ہیں جس کا انتظار اتنے سالوں سے کر رہی تھیں. اس اولاد کو وقف کرنے کی نیت کر رہی ہیں جبکہ شوہر فوت ہو چکا ہے. سب سے زیادہ محبوب اب یہی اولاد تھی. تو ان کے اس عمل میں کتنا خلوص اور کتنی سچائی ہوگی. ان کا یہ فیصلہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، سوچا سمجھا فیصلہ تھا. ہم میں سے اگر کوئی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینے کی نیت کر بھی لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دکھاوا کر رہا ہو، یا پھر وہ زبردستی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دے رہا ہو. تو ایک عورت کے واقعے سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کے راستے میں اپنی چیز دینی ہے تو پوری سچائی کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ دیں، کیونکہ اچھی نیت کے ساتھ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی انشاءاللہ قبول ہوگی. لیکن اگر نیت خراب ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. آپ ان خاتون کی قربانی کا صلہ دیکھیے. اتنے سینکڑوں سال پرانی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں ڈال دیا. اس وقت اس عورت کے دل کی نیت کو، ان جملوں کو اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک میں ڈال دی. اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا حضرت مریم کا واقعہ بھی شروع کر سکتے تھے، لیکن حضرت مریم کی والدہ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ ان خاتون کی قربانیوں کا صلہ ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا. آج میں اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں اس کو الحمدللہ. اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں پڑھا تھا، جب وہ صحرا میں جا کر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ آتے ہیں. وہ بھی ایک عورت کی ہی زندگی کا واقعہ تھا، اور یہ بھی ایک عورت کی ہی زندگی کا واقعہ ہے. اور آج اب اللہ کے گھر کو دیکھیں، کتنی زیادہ وہاں رونقیں ہیں، کتنے لوگ وہاں پر حج اور عمرے کے لیے پہنچتے ہیں. اور اگر پیچھے سے پیچھے جائیں تو ایک عورت کی قربانی ہے جو اس نے اللہ کے لیے دی تھی، جس نے دنیا کی ساری رونقوں کو چھوڑ کر صحرا میں رہنا پسند کیا تھا. آج ہم میں سے کتنی عورتیں ہیں جو اس دین کے لیے دنیا کی رونقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو وہ بھی ایک دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہاں آپ دیکھیں تو حضرت مریم کی والدہ بھی یہی دعا کر رہی ہیں، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. ان کو اپنے کام سے زیادہ کام کی قبولیت کی فکر تھی. آج ہم کو یہ فکر ہوتی کہ ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے. ویسے ہماری فکر یہ زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کام لوگوں میں مقبول ہو جائے، لوگ اس کو مان لیں، اور اسی میں ہی ساری زندگی لگا دیتے ہیں کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ اس کو قبول کر لے. جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کام باقی رہے جو اس نے دین کے راستے میں کیا ہے، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے کام کو باقی رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو درست رکھے اور استقامت کے ساتھ کام کرتا رہے. انشاءاللہ اللہ کے نزدیک ضرور قبول ہوگا. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی اٹلس سیرہ سے. مسجد نبوی کی تعمیر میں ریاض الجنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے مینار وہی پرانے تھے، جبکہ پوری مسجد نبوی کی تعمیر نئے طرز پر ہو چکی تھی. ایک انجینئر جاوید قریشی جنہوں نے 1964 یعنی 1964 میں امریکہ سے گریجویٹ کیا، 3 سال مسجد نبوی کے تعمیراتی منصوبے میں شامل رہے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے منصوبے میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی تعمیر شامل تھی، جبکہ ہم نے پرانی تعمیر کے لیے کرینے پہنچائی تو وہ ان میناروں کو نہ گرا سکیں. کافی کوشش کرنے کے باوجود جب ایسا نہ ہو سکا تو سعودی گورنمنٹ نے یہ مسئلہ اپنے علماء کے پاس بھیجا تو انہوں نے اسے روک دیا اور کہا کہ ان میناروں کو نہ گرائیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں. ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی کرین اوپر جاتی، اچھی بھلی چلتی ہوئی کرین اوپر جا کے رک جاتی، اور کتنی بار کوششیں کی گئیں. اب مسئلہ علماء کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو مت توڑو، اس پرانی تعمیر کو رہنے دو، کیونکہ اس کو توڑنا آپ کے بس کی بات نہیں. ابھی بھی آپ جائیں گے تو آپ کو یہ پورشن پرانا ہی نظر آئے گا. پوری مسجد نئے طرز پر تعمیر ہو چکی ہے، لیکن یہ ایریا وہی پرانا ہے جو ترکوں نے بنایا تھا. اس موقع پر یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مینار مسجد نبوی کیسے تعمیر ہوئے تھے، یہ پورشن کیسے تعمیر ہوا تھا، اس کے پیچھے کون سی ایسی وجہ ہے کہ آج اگر اس کو کوئی کرین توڑنے کے لیے اوپر جاتی ہے تو وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیتی ہے. یہ اٹلس سیرہ سے صفحہ نمبر 162 سے میں پڑھ رہی ہوں. عثمانی ترکوں نے
13ویں صدی میں مسجد نبوی میں جو توسیع کروائی اس کی تفصیل حد درجہ ایمان افروز ہے۔ ترکوں نے جب اس کام کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے اپنے وسیع و عریض سلطنت میں اعلان عام کیا کہ انہیں عمارت کی تعمیر سے متعلق علوم فنون کے ماہر درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ سنگ تراش، نقش نگار، خطاط، رنگ ساز، شیشہ ساز نے خدمات پیش کی۔ ترک حکمرانوں نے اپنے تمام اہلکار سفیروں کو ہدایت دی کہ تمام ماہرین اور ان کے خاندان کو پورے سفر کی ہر سہولت باہم پہنچائی جائے اور قسطنطنیہ کے باہر ایک شہر بسایا جائے۔ ترکی میں ہی ایک شہر قسطنطنیہ ہے، اس کے باہر ایک اور شہر بسایا جائے اور وہاں اطراف عالم سے آنے والے قافلے میں سے ہر شعبے کے ماہرین کو الگ الگ علاقے میں بسایا جائے۔ اس سارے عمل میں کئی سال لگے، یعنی شہر بسانے میں کافی ٹائم لگا، کیونکہ سارے ایکسپرٹس کو دنیا بھر سے بلایا جا رہا تھا اور اس پرٹیکولر سٹی میں بسایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ خلیفہ وقت، جو اس وقت معلوم دنیا کا سب سے بڑا فرما روا تھا، خود نئے بسے بسائے شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن سکھاؤ۔ اس ایکسپرٹ کو کیا کہا گیا کہ اپنے سب سے ذہین بچے کو اپنا فن سکھاؤ، اور اس طرح سکھاؤ کہ اس فن میں اس کو یکتا اور بے مثال کر دو، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہونا چاہیے، اس کو اتنا ایکسپرٹ کر دو۔ اس وقت میں ترک حکومت اس بچے کو قرآن حفظ کروائے گی۔ جس ٹائم میں اس کا باپ اس کو ماہر بنائے گا، اس ٹائم میں جو ترکی کی گورنمنٹ ہے وہ اس بچے کو حافظ القرآن بنائے گی اور شاہ سوار بنائے گی، یعنی اس کو تمام فوجی مہارت بھی دی جائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال کے بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے اپنے شعبے میں یکتا روزگار تھے، بلکہ ہر شخص حافظ قرآن، باعمل مسلمان اور صحت اور تندرستی کا پیکر تھا۔ یعنی یہ ایسی ٹیم تیار ہوئی کہ جو واقعی بے مثال تھی۔ یہ تعداد میں 500 کے لگ بھگ لوگ تھے۔ اس دوران جتنے ٹائم میں یہ ٹیم تیار ہوئی، ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، نئے جنگلوں سے لکڑیاں کاٹی گئیں، تخت حاصل کیے گئے، شیشے بنائے گئے، اور یہ سارا سامان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ پہنچایا گیا۔ جس ٹائم میں یہ ٹیم تیار ہو رہی تھی، اس ٹائم میں وہ تمام کنسٹرکشن کا سامان ریڈی کیا جا رہا تھا جو کہ مسجد نبوی میں لگنا تھا۔ اور ادب کا یہ عالم تھا کہ مدینہ میں مسجد نبوی سے کئی میل دور یہ بستی بنائی گئی تاکہ پتھر کٹیں تو شور سے مدینے کا ماحول خراب نہ ہو، کیونکہ ماربل کی کٹنگ، پتھروں کی کٹنگ اور لوہے کے جو بھی کام ہو اس سے ایک ایسا شور ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اسی لیے ان تمام کاموں کے لیے مسجد نبوی سے کئی میل دور یہ بستی بنائی گئی تاکہ پتھر کٹیں تو شور سے مدینہ کا ماحول متاثر نہ ہو۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کٹا ہوا پتھر مسجد نبوی پہنچتا اور اگر اس میں کسی قسم کی تخفیف یا ترمیم کرنی پڑتی تو پھر یہ کٹنگ کے لیے اس بستی میں واپس لے جایا جاتا، یعنی اس پتھر کو جو تھوڑا بہت زیادہ بڑا آ گیا یا کچھ صحیح سے نہیں کٹا تو وہی نہیں کاٹا گیا، دوبارہ وہاں بھیجا گیا۔ احتیاط کا ایسا عالم تھا۔ اور ماہرین نے کام شروع کیا تو ان کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے وقت باوضو رہے گا، مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا۔ کیسے قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا؟ سارے حافظ تھے، سارے حافظ تھے، جتنے بھی ایکسپرٹس تھے۔ اور تعمیر نو اور توسیع کا کام 15 سال جاری رہا۔ ایک حصے کو منہدم کر کے اسے بنا لیتے، پھر دوسرے حصے کی تعمیر شروع کرتے تاکہ نماز باجماعت میں رکاوٹ نہ ہو۔
نماز ایز پر روٹین چلتی رہے. ریاض الجنہ کی تعمیر میں چھت اور ستونوں کے درمیان لکڑی کے تختے لگا دیے گئے، یعنی شیڈز بنائے گئے تاکہ چھت جب گرے تو اوپر سے مٹی نہ گرے. حجرہ مبارک اور قبر مبارک کی جالیوں کے گرد کپڑا لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار اندر نہ جائے. اس محنت اور جذبے کے ساتھ جب یہ کام کیا گیا تو پھر اس کو یہ کرینز کیسے گرا سکتی ہیں؟ یہ ترکوں کے دور میں 13ویں صدی میں یہ توسیع ہوئی تھی، آج بھی وہی ہے، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. پریشان ہو گئے آج کل کے انجینئر کی یہ کیا معاملہ ہے کہ جس مشین کو اوپر کاٹنے کے لیے بھیجتے ہیں وہ کام ہی نہیں کرتی، نیچے لاتے ہیں پھر چلنا شروع، پھر اوپر لے جاتے ہیں پھر بند. تو یہ اس کی ہسٹری ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام جب خالص نیت، محنت اور جذبے کے ساتھ کیا جائے تو اس کو باقی اللہ رکھتا ہے. اور جو بھی ہم دین کا کام کرتے ہیں اس کے لیے خالص نیت، محنت، جذبہ اور سچائی چاہیے. باتوں سے بات نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ ویسے بھی باتوں سے خوش نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے اندر سچائی چاہیے. تو جو بھی لوگ دین کے کام کے لیے آگے بڑھیں، آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ وہ کام سچائی کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ کریں، سخت محنت کے عادی بنیں. جب تک کہ محنت نہیں ہوتی یہ کام نہیں ہو سکتا. بغیر محنت کے دین کا کام نہیں ہو سکتا. اس کو آپ خون جگر جب تک نہیں دیتے تب تک کام میں وہ برکت نہیں آتی. اور کوئی بھی کام دل، دماغ اور شعور کے بغیر بھی نہیں ہو سکے گا، محنت کے بغیر بھی نہیں ہو سکے گا. اور یہ دین کا کام دل کی جمعیت بھی مانگتا ہے، دماغ بھی مانگتا ہے اور شعور بھی مانگتا ہے. جیسے یہاں یہ عورت نظر مان رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے اپنی سب سے پیاری چیز دینا چاہتی ہوں، تو اس کو قبول کر لے. اور یہ خاتون کتنی مضبوط تھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کی جو محرومی ہے اس کو اپنی کمزوری نہیں بنایا. آج اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کمزور کر لیتی، سب سے زیادہ اپنے آپ کو محروم سمجھتی. نو ڈاؤٹ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی کمی ہے زندگی کی. لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ کسی بھی عورت کی زندگی میں آتا ہے تو اب اسے اپنی اس محرومی کو اپنی کمزوری نہیں بنانا، بلکہ اب وہ سنگل پیرنٹ ہوتے ہوئے بھی ڈبل پیرنٹ کا کردار ادا کرے گی. اب وہ اپنے بچوں کی ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے. اس کے اوپر تو اب دوہری ذمہ داری ہے. وہ کمزور پڑے گی تو اولاد کمزور پڑے گی، اور جب اولاد کمزور پڑے گی تو امت کمزور ہوگی. تو ایک مضبوط ماں، ایک مضبوط نسل، ایک محنت کرنے والی ماں تو محنت کرنے والی نسل، ایک برداشت اور صبر کرنے والی ماں تو ایک صبر و برداشت کرنے والی نسل ہے. ایک عورت کے اوپر نسلوں کا بہت ڈیپینڈ ہے، بہت زیادہ. آج کی عورت اگر اس کو سمجھ لے جو ماں بنتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے، وہ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے.